السلام علیکم. سامع آکاش آپ دوستوں سے مخاطب ہوں. کافی دنوں سے مجھے بہت سے سوشل ایکٹیوسٹ دوست جو ہیں، کچھ کامریڈز اور کچھ جتنے بھی میرے عوامی زعماء میں سے دوست ہیں، وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ یہاں کا ایک لڑکا، یتیم لڑکا، مطلب اسامہ کرامت، جس کے والد وفات پا چکے ہیں اور وہ بے سہارا ہے، اس پہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا الزام لگا تھا. لڑکی کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اس کے بعد اس لڑکے کی بھی وائرل ہوئی، جس میں وہ قرآن پہ حلف دے رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور ان کا اصرار تھا کہ کسی ذاتی تنازع یا اناد کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں جو اس بیچارے کو پھنسا رہے ہیں. کافی عرصہ میں خاموش رہا، لیکن کل مجھے پھر دوستوں نے مجبور کیا کہ وہ جس لڑکے کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے حق میں آپ کی آواز اٹھنا چاہیے، وہ بیچارہ ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے. تو کچھ میڈیا کے جو دوست ہیں ان کی توجہ مبذول کرائی، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی محلے کے ساتھ وہ ایک منسلک ایک محلہ ہے جس میں آج سے 7 یا 8 سال پہلے ایک لڑکے پہ چوری کا الزام لگا. اس لڑکے نے اپنی بے گناہی کے تمام ثبوت اور شواہد پیش کیے، لیکن کسی نے یقین نہ کیا، اور عوامی زعماء اور جو پنچایتی اراکین تھے ان کے کہنے پہ اس لڑکے کو تھانہ میں بھیج دیا گیا. لڑکے پہ تشدد ہوا، اب اس کی عزت نفس مجروح ہوئی. بار بار کے اصرار کے باوجود جب وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا تو اس نے یوں کیا کہ بجلی کی جو وائرز ہوتی ہیں نا، وہ ان کے اوپر لیٹ گیا. اتفاق سے بجلی تھی تو وہ اس کی مطلب ڈیتھ ہو گئی موقع پہ، وہ کرنٹ برداشت نہ کر سکا. تو ہمارے امیدوار اسمبلی ہیں ملک یوسف صاحب، وہ اتفاق سے ادھر آتے تھے وہ فتح ہونے کے لیے، تو کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے اس کیس کو اٹھایا کہ یار اتنی زیادتی، اتنا ظلم ہے کہ ایک بندہ آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین بھی دلا رہا ہے، آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ وہ جانچ کر سکے کہ آیا واقعی یہ بندہ چور ہے. تو اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک بندہ جب آپ کو پوری طرح اپنے شواہد پیش کر رہا ہے، حلفیہ قسمیں دے رہا ہے، چونکہ میں 15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، مطلب سماجی سرگرمیوں میں، تو میں بہت سے کیسز میں یہ مشاہدہ کر چکا ہوں کہ ایک لڑکی کو کوئی کیسا زیادتی کا کیس ہوتا ہے یا حملہ ہوتی ہے تو وہ جو اپنا اصل اس کا دوست ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے فوراً اپنے باپ پہ الزام لگا دیتی ہے، جی یہ جو میرے پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے یہ میرے والد صاحب کا ہے. تو پورا معاشرہ اس کے والد کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ جو بندہ گلٹی ہوتا ہے اس کی تو گواہی نہیں ایکسیپٹ ہوتی. ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہو یا اس کی رضامندی سے کچھ ہوا ہو، اگر وہ کچھ بات کر رہی ہے تو اس کی تو بات مانی ہی نہیں جاتی ہے، کیونکہ وہ تو خود گلٹی ہوتی ہے. تو اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ میں نے لاتعداد کیسز دیکھے ہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر وہ کسی غلط کاری میں ملوث ہوتی ہے تو فوراً اس کا بیان یہ ہوتا ہے کہ جی میرے والد صاحب کا یہ کام ہے. کس وجہ سے؟ کہ والد بلیک میل ہو جاتا ہے، فیملی اراکین بلیک میل ہو جاتے ہیں، وہ اسے مار پیٹ کا نشانہ نہیں بناتے تو اس کا وہ اصل جو دوست ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. کئی جگہ ایسے ہوتی ہیں کہ واقع آیا زیادتی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا تو اس بیچارے یتیم لڑکے کے اوپر ایڈوانس ایف آئی آر کس نے کٹوا دی؟ پھر اس کو اٹھا کے فوراً وہ کورٹ، اس کے بعد جیل. اور ابھی میں نے سنا ہے کہ کچھ پرائیویٹ لوگ اس کو اٹھا کے باہر نکال کے جا رہے تھے. یار ایک تو اس سے اس کی مرضی کا بیان دلوایا جا سکتا ہے ٹارچر کر کے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس لڑکے نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا ہے. تو اتفاق ان کی آپ خودکشی کر لی ہے. تو اتفاق سے ایک لڑکا جا رہا تھا تو اس نے کال کی وکیل صاحب کو اور اتفاق سے گزرے تو وہ تھانے میں گئے. اور ابھی میں سن رہا ہوں کہ 2 ماہ میں پورے سوشل میڈیا پہ ایک سرکولیشن کی گئی، اس پہ کلپ وائرل کیے گئے کہ زیادتی کیس ہے، لڑکے کے لگ گئے، کورٹ میں گئے، اب لڑکا ریمانڈ پہ ہے. تو ابھی جب اس معاملے کو ہم نے لوگوں کے کہنے پہ اٹھایا ہے تو ابھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی صلح کرو. آپ میری سنیں کہ زنا ایکٹ جو ہے یہ اسٹیٹ کا کیس ہے، اس میں نہ لڑکی خود معاف کرنے کی مجاز ہے، نہ اس کے ورثہ مجاز جو ہے نا معاف کرنے کے مجاز ہیں. یہ ہمارے معاشرتی حوالے سے، دینی حوالے سے، شرعی حوالے سے، قانونی حوالے سے یہ ایک قباحت ہے. زنا ہے، معاشرتی بگاڑ کا باعث ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاملے کو آپ نے اتنا اٹھایا، ٹھیک ہے، اس کی بیچارے کی عزت نفس مجروح کی، ان 2 جو ہے فیملیز ہیں ان کو ٹینشن میں مبتلا کیا، پورا علاقے کے لوگ جو ہیں سنجیدہ وہ ٹینشن میں مبتلا ہوئے، اور جب ایک معاملہ جو حل ہونے کے قریب پہنچا ہے، کورٹ میں ہے، پولیس انتظامیہ کے پاس ہی جو ہے نا یہ معاملہ پہنچا ہے، تو ابھی میں سن رہا ہوں کہ صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میں بطور یکجہتی، کیونکہ میرے بہت سے دوست یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ میں جاؤں، تو میں آج یہاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں اس دوست کے ساتھ. اگر وہ لڑکا واقعی گلٹی ہے تو ڈی این اے کی بیس پہ اس کو پوری سزا ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو واقعہ کا اصل کردار جو واقعی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی میں ملوث ہے وہ آدمی کون ہے، اسے کیوں بچایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کیس کو غلط طریقے سے کیوں ڈیل کیا جا رہا ہے. اور ابھی ڈی این اے ہوا نہیں ہے، لڑکے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے، اس بیچارے کو قبل از وقت آپ نے ایف آئی آر میں وہ اس کو پرچہ چاہ کرتے ہوئے اس کو وہ اپنے تھانے میں بند کر رکھا ہے. یہ کوئی کسی طریقے سے کوئی قانونی جوازیت نہیں ہے. آپ اس بیچارے کا گھر دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے، ٹھیک ہے، یتیم بچہ ہے، اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بری حالت ہے اس گھر کی، ٹھیک ہے. تو کم از کم یہ معاشرتی بگاڑ ہے. کہتے ہیں کہ 100 غلط فیصلے ہو جائیں نا تو اس کا کوئی مطلب وزن نہیں، لیکن اگر ایک بے گناہ پھنس جائے نا تو یہ پورے معاشرے پہ، اس کے عدالتی سسٹم پہ، اس کے انصاف کے سسٹم پہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. تو کچھ بہت سے دوستوں نے جنہوں نے یہ گزارش کی تھی، ہم ہر حوالے سے اس لڑکے کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر
اگر یہ واقعی گلٹی ہوا تو اس کو سزا دلوانے تک، اور اگر یہ بے گناہ ہوا تو اس کو چھڑوانے تک، اور جو اصل کردار ہے جو اس واقعہ میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں انشاءاللہ ہم کسی قسم کے حوالے سے کوئی دقیقہ یا برداشت نہیں کریں گے، ہر حوالے سے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ والسلام۔